محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں؟ آج اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں، یا منع کے ابا ہی کہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے۔ اب آپ کہیں گے حدیث کا حوالہ، تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دیں، حدیث اس کے اپوزٹ ہے، صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس طرح نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسے فرمایا، میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسے کیوں کر رہا ہوں، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت بھی فتویٰ لگا رہے ہیں، اور آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتار دیں، یا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی، یہ اس کی علامت ہے۔ آپ نے بخاری طوطے کی طرح روٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھنا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے جو قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بھائی اس زمانے میں چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا۔ غریب لوگ تھے اصحابہ صفا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس سطح ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غربت تھی۔ آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے، اور ایک معاشرے میں پورا ڈریس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیض کے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خاتون سے نکاح کر دیا، آپ نے مہر کا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح پڑھایا، تو پتہ چلا
وہ دولہے کا لباس کیا تھا۔ وہ صحابی تو غریب تھے، بھئی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہننے کے شادی حال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سلوار پہنا کرتے تھے۔ سلوار ایک چادر جو ہوتی ہے، آج کسی بھی محفل میں آپ اظہار پہن کے نہیں جا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پورا ڈریس پہنو، یہ نماز کا ادب ہے۔ جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پورا ڈریس پہن کے جاتے ہو، چڈی پہننا نہیں پہنچتے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پورا ڈریس میں ہو، کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں اور ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں، قول میں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اگر نام لے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے۔ آپ یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنے کا نبی نے کہا اس کو آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، بھائی تو ہم کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاؤ، کیونکہ کہے بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہا گیا ہے اور ثابت ہے۔ بھائی صحابہ کا آداب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ آداب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی۔ ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا ہے جہالت سے۔ جہالت ہے تو یہ شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا آداب کرے، اور آداب کا اسٹائل کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ آپ کو آپ کا کلچر ہی بتائے گا۔ محالت المومنین بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد، آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا آداب کے خلاف، اور چونکہ نبی تھے قرآن نے اس کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو، تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا ادبی سمجھا جاتا ہے، تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں۔ اور آسان مثال بتاؤں، دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پر فرض کیا ہے، سکے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ سکے بھائی سے پردہ فرض نہیں، سکے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنے پنڈائیاں کھول سکتی ہے، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے، سر کے بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نہ وہ گھٹنوں تک سکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں
اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو آداب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لیے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ہے ادب کرو، کسی قوم میں ادب کا خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، اور ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لینے والے شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے ہیں، اس کو تو باقی رہنے دو۔ اس کی وجہ تو تمہارا تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی نتائج اس پر مراتب ہو رہے ہیں، وہ اچھے مراتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا، وہ دوپٹہ لینا یا نہ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے۔ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے، تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی کیا جائے گا، حیا سے دور ہوگی، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورت شوہر کا نام لیتی ہے اسے گناہ نہیں ہوتا، بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حماقانہ لب لہجے اختیار نہیں کرتے تھے، اور یہ اسلام نہیں سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔